الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ رب ذوالجلال جو اکیلا ساری اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب ذوالجلال کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اگر انسان اللہ کے احسانات و انعامات کا شمار کرنا چاہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لا تحصوها، جو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا بابرکت اور عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ لیکن ہم نے یہ بات جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کی توفیق سے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اللہ نے رمضان کو کیوں فرض کیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے اہل ایمان تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور یہ پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے پھر مقصد کیا بیان فرمایا، مدعا کیا بیان فرمایا کہ کس لیے رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس انسان کے اندر رمضان کے روزوں کی وجہ سے تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، وہ انسان حقیقت میں خوش نصیب ہے۔ اس پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جو انسان اس کے برعکس جیسا رمضان سے پہلے تھا ویسا ہی اب ہے رمضان میں، تو اس کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں رمضان کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھ پا رہا، اور ایسا انسان وہ خوش بخت نہیں بلکہ وہ بد نصیب انسان ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے 5-7 فٹ کے جسم پر انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے رمضان کو فرض کیا، اور اللہ نے زمین و آسمان کا نظام ہی تبدیل کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ رواہ مسلم والبخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کو بند کر دیا، کس لیے؟ ہمارے لیے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ ہر روز افطار کے وقت جہنم کے
جہنم سے لوگوں کو آزادی کے پروانے دیے جاتے ہیں، جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب الجلال نے نظام کو تبدیل کر دیا ہماری خاطر۔ اب ہم اگر اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکیں اس خاص مہینے میں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جو انسان من لم یدع قول الزور، جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، والجہل، اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے، گمراہی کو نہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانی کو نہ چھوڑے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس للہ حاجہ، اللہ رب الجلال کو کوئی غرض نہیں، کوئی حاجت نہیں، ان یدع طعامہ و شرابہ، اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں اگر اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ روزہ رکھا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ بھی کرتا ہے اپنے کاروبار میں، روزہ رکھا ہے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کرتا، روزہ رکھ کے اپنے کانوں پہ کنٹرول نہیں کرتا، روزہ رکھ کے وہ بے حیائی دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتا بھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، ٹائم روزہ گزارنے کے لیے وہ ڈرامے بھی دیکھتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، وہ سب اسی طرح کرتا ہے جس طرح رمضان سے پہلے کرتا تھا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی غرض نہیں کہ وہ پورا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صبح اٹھ کے روزہ رکھ لیتے ہیں، شام کو افطار کر لیتے ہیں، کیا رمضان کی برکات صرف یہی سحری اور افطاری تک محدود ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، نفل و نوافل قائم کرنے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس کے مطابق روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ایمان کی حالت میں، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ سے اجر و ثواب لینے کی غرض سے، اور روزے کے لوازمات کو پورا کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دن کو روزہ رکھا تب بھی گناہوں کی بخشش کا پروانہ جاری ہو گیا، اور رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب الجلال اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، ہم نے اس انداز سے رمضان کو گزارنا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر رمضان کا مہینہ آیا ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر ہمارے لیے کیا خوش نصیبی ہے اس میں کہ ہم نے رمضان کو حاصل کر لیا، رمضان کو پا لیا، رمضان کو ہم نے گزار لیا۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلے جھوٹ بولتے تھے، تم جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ، چغلی، غیبت، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے رکھو۔ جس طرح جائز چیزوں سے انسان دور رہتا ہے، کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں منع ہے تو منع ہو جاتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے باقی بھی جو ایسی چیزیں ہیں جن سے شریعت نے 12 مہینے منع کیا، ان کو اگر ہم رمضان میں نہ چھوڑ سکیں تو پھر ہمارے لیے رمضان کیا لے کے آیا، ہمارے اندر رمضان کی وجہ سے کیا تبدیلی آئی، اس بات کو ہم نے سوچنا ہے، غور و فکر کرنی ہے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کو اللہ ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب پیدا فرمائے۔ یہ جو آج کل وبا پھیلی ہے کرونا وائرس کی، اللہ رب الجلال ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ اس آفت کو ہم سے دور فرمائے، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ رب الجلال پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ جہاں لوگ ان دنوں میں مساجد میں نہیں جا
سکتے ان کو چاہیے رات کو اپنے گھروں میں اہتمام کریں تراویح کا. ایک کوئی جو اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے, بچوں کو عورتوں کو پیچھے, دوسری صف میں بچے ہوں, تیسری صف میں عورتیں ہوں, جماعت کروائے, اللہ کو راضی کریں. میرے دوستوں میرے بھائیوں, یہی دن ہے, یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں. اس مہینے میں اللہ رب الجلال نے نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے انسان کو اللہ رب الجلال اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ درس کا سلسلہ روزانہ انشاءاللہ 3:30 پر 3:45 یہ درس قرآن ہوا کرے گا, درس حدیث ہوا کرے گا. اللہ رب الجلال ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے لیے اس کو نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.